TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ روس کی فوجی جارحیت اور تنازع سے پیدا ہونے والی انسانی چیلنجوں کا جواب دینے پر یورپ میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو روس یوکرین تنازع سے متعلق اتحادیوں سے ملاقات کے لیے برطانیہ پہنچ گئے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ روس کی فوجی جارحیت اور تنازع سے پیدا ہونے والے انسانی چیلنجز کا جواب دینے پر یورپ میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جس کی وجہ سے گزشتہ ماہ کے اواخر سے اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد یوکرائن سے انخلا کر چکے ہیں۔ وہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ سے ملاقات کرنے والے اور لٹوین کے فوجی اڈے کا دورہ کریں گے، جہاں سینکڑوں کینیڈین افواج اس ملک میں کینیڈا کی قیادت میں نیٹو کے دیرینہ ڈیٹرنس مشن کے لیے اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، تاکہ روس کے خلاف اس کے مشرقی یورپی حصے کو مضبوط کیا جا سکے۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ملک پر نو فلائی زون کی درخواست کی ہے اور نیٹو پر سخت تنقید کی ہے کہ انہوں نے ایک زون مسلط کرنے سے انکار کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ آج کے دن سے مرنے والے تمام لوگ بھی آپ کی وجہ سے مر جائیں گے۔ لیکن نیٹو نے انکار کر دیا ہے کیونکہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے واضح کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدام کو دشمنانہ تصور کریں گے۔ ٹروڈو کی برطانیہ اور نیدرلینڈز کے وزراء اعظم کے ساتھ پیر کو لندن میں ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ آنے والے دنوں میں ٹروڈو کو ریگا، لٹویا، برلن اور وارسا، پولینڈ میں دیگر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ کینیڈا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری چپ سازی اور تحقیق کی مد میں 24 کروڑ کینیڈین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ فیصلہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد کیا گیا ہے، جب سیمی کنڈکٹر کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری چپ سازی اور تحقیق کی مد میں 24 کروڑ کینیڈین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ کینیڈا کی جانب سے یہ فیصلہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد کیا گیا ہے، جب کینیڈا سمیت مختلف ممالک میں سیمی کنڈکٹر کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کینیڈا کے وفاقی وزیر برائے انوینشن، سائنس اور انڈسٹری کا کہنا تھا کہ کینیڈا قومی سیکیورٹی اور ٹیکنالوجیکل جدت کے لیے ضروری چپس کی تحقیق اور انہیں بڑی تعداد میں بنانے کے لیے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں 24 کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ کینیڈا کے وفاقی وزیر نے سیمی کنڈکٹرز بنانے اور ان کی رسد کے لیے 15 کروڑ ڈالرز کا سیمی کنڈکٹر چیلنج کال آؤٹ فنڈ لانچ کیا ہے۔ مزید 9 کروڑ ڈالرز کینیڈین فوٹونکس فیبریکیشن سینٹر کے نیشنل ریسرچ کونسل آف کینیڈا کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ فوٹونز ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ شیمپئن کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر کے ہم ان کاروباروں سے مضبوط عہد کر رہے ہیں جو کینیڈا میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاہے وہ اہم ہو یا ان کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہو، ہم کینیڈا کو دنیا کا سب سے بڑا سیمی کنڈکٹر بنانے والا ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز، جنہیں عموماً چپس یا مائکرو چپس کہا جاتا ہے، وہ روزمرہ کی متعدد اشیاء میں استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں میڈیکل آلات سے لے کر گاڑیوں کا ساز و سامان شامل ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کا آٹوموٹیو سیکٹر اور گزشتہ سال کی چپ کی قلت کے خاتمے کے لیے تیار کردہ صنعتوں کو زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یوکرائن پر روس کے حملے سے سیمی کنڈکٹر کی پیداوار میں اہم سپلائی چین کو خطرہ ہے۔ یہ ایک اہم الیکٹرانک ان پٹ ہے جسے گزشتہ ایک سال سے عالمی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کووڈ-19 وبا اور متعلقہ جہاز رانی میں خلل سے وابستہ ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید سرد موسم کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خراب موسمی صورتحال کے سبب شہریوں کو صبح اور دوپہر کے اوقات میں سفر کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید سرد موسم کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں، جس کے سبب متعدد مقامات پر شہریوں کو سڑکوں کی بندش کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتوار کو موسم بہار کی طرح کے حالات کے بعد ٹورنٹو اور گرد و نواح کے علاقوں میں پیر کے روز بارش، منجمد بارش اور گیلی برف باری کے ساتھ شدید سرد موسم کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹیکساس سے آنے والا موسمی نظام شہر کے موز پر اثر انداز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوپہر کے بعد شہر کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر جائے گا۔ ایجنسی نے کہا کہ خراب موسمی صورتحال کے سبب
شہریوں کو صبح اور دوپہر کے اوقات میں سفر کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے مزید کہا کہ موٹر سواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے خود کو اضافی وقت دیں۔ بارش اور برف باری کے سبب سڑک کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنی ڈرائیونگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ پھسلن والی جگہوں پر گاڑی کی رفتار کم کر دیں۔ کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 11,07,408 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 12,497 ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 33,10,235 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 36,843 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 31,61,823 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 11,07,408 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 12,497 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,25,566 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 14,040 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 5,27,102 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,946 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,49,604 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,896 ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں قبضے کی جنگ تاحال جاری ہے۔ مضافاتی شہر ارپن میں روسی طیاروں کی شدید بمباری کے دوران راکٹ اور میزائل لگنے سے کئی مکانات زمین بوس ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کی یوکرین میں فوجی کارروائی 12ویں روز میں داخل ہو گئی۔ بمباری کے دوران کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضے کی جنگ تاحال جاری ہے۔ مضافاتی شہر ارپن میں روسی طیاروں کی شدید بمباری کے دوران راکٹ اور میزائل لگنے سے کئی مکانات زمین بوس ہو گئے۔ دارالحکومت کیف میں محاذ جنگ کی کوریج کرنے والے صحافی بمباری کی زد میں آنے سے بال بال بچ گئے۔ وینیٹسیا ہوائی اڈے مسلسل میزائل حملوں سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں معصوم بچے جنگ کا ایندھن بننے لگے۔ محفوظ انخلا کے دوران قافلے پر بمباری سے 18 ماہ کا ننھا بچہ بھی جان سے گیا۔ ماں باپ زخمی جگر گوشے کو گود میں اٹھائے دیوانہ وار اسپتال پہنچے، مگر وہ جابر نہ ہو سکا۔ ایک اور واقعے میں گولہ باری سے ایک ماں اپنے 2 بچوں سمیت جان سے گئی، دیگر 5 افراد بھی ہلاک ہوئے۔ معصوم بچوں کی ہلاکتوں پر زیلنسکی کی اہلیہ جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے رو پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کو جنگ پر راضی کرنے کے لیے اور کتنے بچوں کی بھیٹ دینا ہوگی۔ انہوں نے الزام لگایا بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ زیلنسکی کی اہلیہ نے میڈیا سے خوفناک سچ بتانے کی التجا کرتے ہوئے نیٹو سے یوکرین کو نو فلائی زون قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ یوکرین کے حوالے سے امریکہ اور اتحادیوں کا خفیہ منصوبہ سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ اور اتحادی خاموشی سے یوکرین کی جلا وطن حکومت اور ایک طویل شورش کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے حوالے سے امریکہ اور اتحادیوں کا خفیہ منصوبہ سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ اور اتحادی خاموشی سے یوکرین کے جلا وطن حکومت اور ایک طویل شورش کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں امریکی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ مغرب یوکرین کے جلا وطن حکومت کی تیاری میں ہے، کیونکہ انہیں توقع نہیں تھی کہ یوکرینی فوج حملہ آور روسی افواج کا بھرپور دفاع کر سکے گی۔ تاہم جلد ہی روسی افواج اپنے نقصانات کو روک کر یوکرین کے اندر ایک طویل اور خونی شورش کو جنم دے گی۔ امریکی عہدیدار نے یہ انکشاف بھی کیا کہ یوکرین کو امریکہ کی طرف سے فراہم کیے جانے والے ہتھیار اسٹریٹ وار کے مرحلے میں فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ کیف پر روس کے ممکنہ قبضے نے پینٹاگون اور امریکی ایجنسیوں کو متحرک کر دیا ہے، جبکہ مغرب یوکرین کی ایک ایسی حکومت کی تیاری کر رہی ہے جو جلا وطن ہوگی، یعنی کسی اور ملک سے حکومت کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے کیف کی سقوط کی صورت میں پولینڈ کی نشاندہی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے ممکنہ مزاحمت کو مغربی ممالک کس طرح سہارا دیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے راستے ڈھونڈ لیے ہیں
تاہم حکام تفصیلی منصوبوں پر بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کیونکہ بہرحال وہ روسی فوجی فتح پر مبنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق متعدد یورپی اور امریکی حکام نے کہا ہے کہ وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جلاوطنی پر مبنی ایک حکومت کس طرح قائم کی جائے اور پھر اس کی مدد بھی کی جائے تاکہ یوکرین کے اندر روسی قابضین کے خلاف گوریلا کارروائیاں چلائی جا سکیں۔ یوکرینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ نازک لمحہ ہے، دشمن کو حیرت میں ڈالیں گے، بس اتنا جان لیں کہ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی ریزنکوف نے روس کو سرپرائز دینے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ نازک لمحہ ہے، دشمن کو حیرت میں ڈالیں گے۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی ریزنکوف نے روس کو سرپرائز دینے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا، یوکرین کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہمی پر پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ہتھیاروں اور گولہ بارود کی فراہمی پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ یوکرینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ نازک لمحہ ہے، دشمن کو حیرت میں ڈالیں گے، بس اتنا جان لے کہ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یاد رہے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اپنے یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر پھر رابطہ کر کے یوکرین کے لیے $10 ارب فوجی امداد کا اعلان کیا تھا۔ خیال رہے یوکرین کے دارالحکومت کی پر قبضے کی جنگ تاحال جاری ہے۔ مضافاتی شہر ارپن میں روسی طیاروں کی شدید بمباری کے دوران راکٹ اور میزائل لگنے سے کئی مکانات زمین بوس ہو گئے، جبکہ وینیٹسیا ہوائی اڈہ مسلسل میزائل حملوں سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ روسی افواج یوکرین کے ایٹمی پلانٹ میں مداخلت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اطلاع موجود ہے کہ یوکرین کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ پر موجود عملے کو وہاں کسی بھی آپریشن کے لیے روسی فوج کی اجازت درکار ہے، حتیٰ کہ مینٹیننس کے کام کے لیے بھی روسی فوج کی اجازت ضروری قرار دی گئی ہے۔ کورونا وبا کے باعث عائد پابندیوں کے خاتمے پر مسجد الحرام مسجد نبوی میں معمول کے مطابق پوری گنجائش کے ساتھ نماز ادا کی گئی۔ حرم شریف میں سینکڑوں نمازیوں نے صحن، دالان اور چھتوں پر نماز پڑھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حرمین شریفین میں سماجی فاصلے کی پابندی ختم ہونے کے بعد پوری گنجائش کے ساتھ نماز ادا کی گئی۔ نمازیوں کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کورونا وبا کے باعث عائد پابندیوں کے خاتمے پر مسجد الحرام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معمول کے مطابق پوری گنجائش کے ساتھ نماز ادا کی گئی۔ حرم شریف میں سینکڑوں نمازیوں نے صحن، دالان اور چھتوں پر نماز پڑھی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے توکلنا ایپلیکیشن پر ویکسینیشن کی خوراکیں مکمل ہونے کی شرط برقرار رہے گی۔ دوسری جانب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے بذریعہ ایپلیکیشن اجازت نامہ حاصل کرنے کی شرط کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے سعودی عرب آنے والوں کے PCR ٹیسٹ اور قرنطینہ کی شرط ختم کر دی ہے۔ افغانستان، جنوبی افریقہ، زمبابوے اور دیگر ممالک سے براہ راست سعودی عرب آنے پر پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ ادھر حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق مسجد الحرام میں نمازوں کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ بھارتی شہریوں نے اپنے وزیر اعظم کے جھوٹ کا خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ شہریوں نے اپنے وزیر اعظم کے جھوٹ کا خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ نریندر مودی نے پونے میٹرو بس کا افتتاح کیا اور سوشل میڈیا پر میٹرو بس میں اسکول یونیفارم والے بچوں کے ساتھ سفر کی تصویر شیئر کر ڈالی۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ننھے دوستوں کے ساتھ سفر جاری ہے، تاہم مودی کی اس جھوٹی خبر کا بھانڈا بھارتی شہریوں نے خود ہی پھوڑ ڈالا۔ شہریوں نے مودی سے سوال کیا کہ بھارت میں کون سا اسکول اتوار کو کھلتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ اب پتہ چلا مودی جی کے پرانے کلاس فیلوز آج تک کیوں نہیں ملے، کیونکہ مودی جی تو اتوار کو اسکول جاتے تھے۔ ایک صارف نے بھارتی وزیر اعظم سے سوال پوچھا کہ آپ کا ماسک کہاں ہے۔ ایک اور سوشل میڈیا یوزر نے لکھا کہ آج اتوار کو کون سا اسکول ہے، کتنی نوٹنکی کرتا ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,15,133 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔
دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 44,68,68,639 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 60,21,743 ہو گئیں۔ 38,88,506 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 9,84,020 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,09,17,522 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 5,15,133 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 4,29,67,315 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 70ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 9,008 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 7,47,436 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔